السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے 17ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش کریں گے۔ تلاوت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورۃ الضحیٰ یہ مکی صورت ہے، اور یہ صورت مکہ معظمہ کے جو ابتدائی دور ہے دعوت اسلامی کا، اس وقت نازل ہوئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو وحی کا سلسلہ تھا وہ کچھ وقت کے لیے رک گیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہیں مجھ سے کوئی چوک، کوئی غلطی، کوئی قصور تو سرزد نہیں ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وحی کا سلسلہ کہیں میرے رب نے روک دیا ہو اور اس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ابھی خفا ہو گیا ہو۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور مقصد اس صورت کا اس پریشانی کو دور کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، جو یعنی وحی کا سلسلہ رک جانا۔ تو اس میں سب سے پہلے قسمیں کھائی گئی ہیں۔ قسم کھا کر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ ناراض ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، آپ سے آپ کا رب آخر ناراض کیوں ہوگا، اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ یعنی وحی کا جو سلسلہ ہے رکنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ سے ناراضگی کا کوئی مسئلہ ہے، بلکہ وجہ یہ بتلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح سے وحی نازل ہوتی تھی اور آپ کے اعصاب پر اس کا اثر پڑتا تھا، اس کی وجہ سے آپ تھکاوٹ محسوس کرتے تھے۔ تو یہ وحی کا سلسلہ جو رکا اس وجہ سے رکا کہ آپ کو جو تھکاوٹ ہے وہ محسوس نہ ہو اور آپ جو ہے اس کے عادی ہو جائیں۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ وحی بار بار وحی کا نزول ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے عادی ہو گئے تھے، چونکہ آ چکا ہے تذکرہ بھی قرآن مجید میں دوسری جگہ کہ آپ کے اوپر وحی کا بڑا اثر ہوتا تھا، شدید اثر ہوتا تھا آپ کے اعصاب کے اوپر۔ تو یہ معاملہ تھا دراصل۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ جو مصائب اور مشکلات ہیں یہ زیادہ دنوں تک رہیں گے نہیں، بلکہ عسر کے بعد یسر ہے، یعنی تنگی کے بعد آسانی کے دن ہیں، اور یہ جو دن ہے وہ انشاءاللہ وہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے۔ ہر رات کے بعد، ہر اندھیرے کے بعد صبح ہے، اور پھر اس صورت کے اندر پیشن گوئی بھی ہے نا، ایسی پیشن گوئیاں کہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی دور دور تک جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے، اور وہ بالآخر وہ پیشن گوئیاں پوری ہو کر رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آخر تمہیں یہ پریشانی لاحق کیسے ہو گئی؟ ہم تو تمہارے اوپر ہمیشہ سے مہربان رہے ہیں، کتنے انعامات سے تم کو نوازا ہے، یعنی اپنے انعامات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ تو قسم سے شروعات ہوتی ہے، دن اور رات کی قسم کھا کر اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اپنے محبوب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جس طرح رات اور دن میں تغیر اور تبدل ہے،
اسی طرح حالات کے اندر بھی تغیر و تبدل ہونا یہ فطری بات ہے، اور یہ تبدیلی ایک فطری چیز ہے۔ راہ حق میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، ظاہر ہے اس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بہرحال حق غالب ہو کر رہے گا اور باطل مغلوب ہو کر رہے گا۔ فرمایا قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور وہ ناراض ہوا۔ جیسا کہ میں نے ابھی ابتدا میں بتایا، روایات سے معلوم ہوتا ہے، مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ کچھ مدت تک وحی کا نزول جو تھا وہ بند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت و غمگین بھی تھے، اور دشمنان اسلام جو تھے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے لگے تھے کہ ان کا رب تو ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو گویا مخالفین کو ایک اچھا خاصا موقع مل گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچی ہوتی تھیں، اور آپ کا گھر اور چچی کا گھر، چچا کا گھر بالکل متصل تھا، قریب لگا ہوا تھا آپ سے، جب معلوم ہوا اس بات کا تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے نا۔ تو ذرا غور کا مقام ہے کہ مخالفت میں آدمی کتنا اندھا ہو جاتا ہے، مخالفت کتنی اندھی ہوتی ہے۔ ایک طرف تو یہی کفار قریش کہتے تھے کہ یہ جو محمد سناتے ہیں یہ اپنی کوئی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، یا اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، اور ایک طرف جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو یہی باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ یعنی اندھے پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مخالفت میں جب آدمی اندھا ہوتا ہے، ہر دھرم ہوتا ہے، تو پھر یہی حال ہوتا ہے اس کا کہ وہ کچھ بھی بکتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا آگے، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ تو یہ خوشخبری جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دی تھی کہ جب چند مٹھی بھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے والے تھے، یعنی آپ کی جماعت بہت ہی چھوٹی سی جماعت تھی، ساری قوم گویا آپ کی مخالف کھڑی ہوئی تھی، بظاہر کامیابی کے جو اثرات تھے کہیں سے کہیں تک دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک شمع تھی، اسلام کی شمع جو ٹمٹما رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ چراغ بالکل بجھنے کو ہے، اور اس کے بالمقابل جو مخالفت کے طوفان ہیں وہ بہت تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تحریک دب جائے گی اور اس کا جو سورج ہے وہ بالکل غروب ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت میں جب آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے وہ وعدے ایک ایک کر کے پورے ہو کر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بالکل ایسے ہی یقین تھا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام صبح کر لیں گے، یہ کام کل کر لیں گے، ہم بالکل پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں اللہ نے اگر زندگی دی تو کل یہ کام کر لیں گے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدوں پر ایسے ہی یقین تھا۔ ہجرت کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہجرت کرتے ہوئے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ حالات کس طرح کے ہوں گے، مدینے میں کس طرح سے استقبال کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا۔ بظاہر حالات کا علم نہیں تھا کہ صحیح علم جو ہو کہ واقعی میں ہمارا استقبال کیا جائے گا، حالات کے بارے میں آگاہی نہیں تھی، لیکن یقین تھا کہ جو کچھ ہوگا وہ بہتر ہوگا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کریں گے وہ اچھا کریں گے۔ ہجرت کا موقع، ہجرت کر رہے ہیں، سراقہ کو معلوم ہوتا ہے، یعنی انعام رکھا جاتا ہے نا، تو وہ انعام کی وجہ سے، انعام حاصل کرنے کے چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے گھوڑے کے پیر دھنس جاتے ہیں،
وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، وہ سمجھ جاتا ہے حقیقت کیا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے پروانہ لکھ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وعدوں پر اللہ کے نبی کو کتنا یقین تھا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، خندق کھودا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کدال مار رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں مجھے کسریٰ کے کنگن اور وہ کسریٰ اور قیصر کے خزانے دکھ رہے ہیں، اور ہجرت کے موقع پر سراقہ سے کہہ رہے ہیں، جب پروانہ لکھ رہے ہیں کہ سراقہ یہ بتاؤ کیا حال ہوگا تمہارا، کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یعنی کیسی زبردست بات کہہ رہے ہیں، یعنی سپر پاور جو طاقتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے وعدوں پر آپ کو یقین تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے بھی کیے وہ ایک ایک کر کے پورے ہو کر رہے۔ فرمایا یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی ہے، یعنی پورا عرب جو ہے یعنی لا الہ الا اللہ کی جو صدا ہے اس سے گونج اٹھتا ہے، پورے ملک میں کلمہ توحید بلند ہو جاتا ہے، وہ ایک انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں ایسی نظیر نہیں ملتی، ایسی مثال نہیں ملتی کہ تھوڑی سی مدت کے اندر اتنا بڑا انقلاب برپا ہو گیا ہو کہ ایک شرک اور کفر اور دہریت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف اور صرف 23 سال کے اندر اتنی بدل گئی ہو۔ اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ تحریک یعنی اسلامی دعوت بڑھتی ہی چلی گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں یہاں پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی آپ یتیم ہی پیدا ہوئے، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کا ایسا انتظام کیا، کبھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوا۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش پرداخت کی، آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نبوت کا جو بھی زمانہ ہے ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی تھی، اس وقت بھی وہ سینہ سے پر رہے، یہاں تک کہ یہ بات کہی ایک مرتبہ کہ یہ آئے ہیں لوگ، تم اپنی دعوت جو ہے اے محمد تم اپنی دعوت کا جو سلسلہ ہے اس کو روک دو، یا جو بھی بات کہی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر حضرت ابو طالب نے آپ کو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم اپنا کام کیے جاؤ، میں آپ کا ساتھ دوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے ساتھ دیا ابو طالب نے، اور ابو طالب آپ کے بڑے محبوب چچا تھے۔ تو یہ نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیمی کی جو حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احساس نہیں ہوا اس بات کا۔ اور پھر آگے فرمایا دوسری نعمت کا تذکرہ، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، یعنی یہ دوسری نعمت کا تذکرہ ہے، یعنی جب چاروں طرف گویا گمراہی تھی، اندھیرا تھا، لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، بچیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، زندہ دفن کر دیتے تھے، اور لوٹ اور کھسوٹ کا بازار گرم تھا، قوم جو ہے بالکل غلط راستوں پر تھی، لوگ بھٹک رہے تھے، ہے نا، انسانیت گویا بالکل مر چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ کاش کوئی رہنمائی مل جائے، کاش کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ ان بندوں کو سیدھا راستہ دکھایا جا سکے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی، انتظام کیا، اور وہ روشنی گویا آ گئی جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، اور ایسی روشنی، ایسی ہدایت جس پر چل کر انسانیت اپنے آپ کو فلاح اور کامرانی کے سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ اور پھر فرمایا آگے اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورثے میں جو کچھ ملا تھا وہ کیا تھا؟ ایک اونٹنی تھی، ایک لونڈی تھی، یعنی افلاس کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالدار آدمی نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مالدار کر دیا، کس طرح سے آپ کی دعوت کے لیے گویا دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا کہ جو مالدار خاتون تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کی شادی ہوئی، خود انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال سے ہی مالدار ہو گئے تھے، بلکہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں تھیں تجارت کو فروغ دینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجارت کو فروغ دیا، ان کے مال کو تجارت میں لگایا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ تعالیٰ نے مالدار کر دیا۔ پھر فرمایا لہذا یتیم پر سختی نہ کرو۔ یتیم کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے کتنے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کے تعلق سے کتنی باتیں ہیں جو ارشاد فرمائی ہیں۔ اور فرمایا اور سائل کو نہ جھڑکو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی مانگنے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، اگر کچھ اس کو دیا جا سکتا ہے تو دے دیا جائے، ورنہ اچھے الفاظ سے اس کو کم سے کم کہہ دیے جائیں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا آتا ہے، دین کا کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہے، تو چاہے وہ کیسا ہی شخص ہو، جاہل اجڑ کیسا ہی شخص ہو، اس کا جو ہے خیال کیا جائے، اس کے بعد کا جو ہے جواب دیا جائے، اس کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ ہے وہ کیا جائے، اس کے سوال کو سنا جائے، اس کے سوال کا جواب دیا جائے۔ اور پھر فرمایا آخر میں اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ نعمت کا جو لفظ ہے وہ تو بڑا عام لفظ ہے، جس سے بہت سی نعمتیں مراد ہیں، تمام نعمتیں مراد ہیں جو سورت کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی تھیں، اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں پھر پوری ہوئیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے تم کو نوازا ہے، تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس کا صرف زبان سے ہی نہیں، دل سے اس کا اظہار ہو، زبان سے بھی ہو، اپنے اعمال سے بھی اس کا اظہار ہو، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا عطیہ ہے۔ یعنی اگر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے تو نعمت نبوت کا اظہار اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کما حق اس کی تبلیغ کریں، اور ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرض ادا کر دیا، اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ جب اللہ کے نبی نے کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو اللہ کے نبی نے تو اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو پورا ادا کر دیا۔ اور قرآن جو نعمت کے طور پر ملی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی اشاعت کی جائے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قرآن مجید صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک قوم کے لیے ہے، بلکہ قرآن مجید سب کے لیے ہے، تو سب تک اس کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہدایت کی جو نعمت ہے اس کا اظہار اس طرح ہونا چاہیے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، ان تک اس پیغام کو پہنچایا جائے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کی جائے، تاکہ وہ بھی جو ہے گمراہی سے جو ہے پلٹ آئیں، بعد آ جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تو یہ تمام کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں صرف اس صورت کے اندر اللہ کے نبی سے ہی کہی گئی ہیں، بلکہ یہ مسلمانوں سے کہی جا رہی ہیں کہ جو ذمہ داری اللہ کے نبی کو دی گئی تھی، اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ اللہ کے نبی کے بعد اس امت کو وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی اس امت کو اس فریضے کو ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سے پوچھا جائے گا اور گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا نبی کو، رسول کو، اور پھر اس امت کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا کہ تم نے اپنے فریضے کو ادا کیا کہ نہیں کیا۔ تو جو بھی اس صورت کے اندر باتیں آئی ہیں ذمہ داری کے تعلق سے، وہ ہمارا اپنا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو بہت ہی اچھا طریقے سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔